فارچون ٹیلرز نے کہا تمہارے ملک میں جلد ایک لڑکا پیدا ہوگا، لوگوں کا دین بدل دے گا اور آخر کار تمہیں مار دے گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ نے بغیر دیر کیے حکم دیا، آج سے جتنے نئے پیدا ہونے والے لڑکے ہوں گے سب کو قتل کر دو۔ کچھ دنوں کے اندر ہی بہت سے معصوم لڑکوں کو بے رحم سے مار ڈالا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بھی حمل میں تھی اور ان کا وقت قریب تھا۔ اگر حکم واضح تھا، اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے گہری سوچ کے بعد اپنے شوہر آزار سے کہا، مندر جاؤ اور میرے لیے دعا کرو، اگر لڑکا ہوا تو میں اسے تمہارے پاس لاؤں گی اور تم اسے نمرود کو پیش کر دینا، یہ تمہیں نمرود کا بھروسہ دلائے گا۔ مگر یہ صرف ایک چال تھی۔ آزر کے جانے کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا اور اسے چھپا کر ایک غار یعنی کیو میں رکھ دیا۔ جب آزار واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ جب بھی آزار گھر سے دور ہوتے، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ غار میں جاتی اور دیکھتی کہ ابراہیم اپنی انگلیوں کو چوس رہے ہیں، جہاں سے اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام دودھ اور شہد نکال رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن کا وقت اسی غار میں گزار دیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نمرود کا سپنا لوگ بھول گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے۔ آخر آزر کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اوسط قد کے تھے۔ ان کی آنکھیں ہیزل رنگ کی تھی، چہرہ نورانی اور پیشانی روشن تھی۔ ان کی شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی تھی، حتیٰ کہ پاؤں کے نقش تک۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے والد کے بنائے ہوئے بتوں سے پریشان ہو گئے۔ آزر انہیں خداؤں کی تصویر سمجھتا تھا، مگر ابراہیم بچپن سے ہی عقیدے کو رد کر چکے تھے۔ ایک رات جب انہیں نیند نہیں آئی تو وہ اپنے گھر سے نکلے اور اس پہاڑ کی طرف چلے گئے جہاں وہ اکثر جایا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ رات کو غار میں عبادت کرتے۔ اس رات آسمان بہت صاف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان ستاروں اور سیاروں کو دیکھا جن کی لوگ عبادت کرتے تھے اور ان کا دل اداس ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے چاند ستارے اور سیاروں سے آگے کیا ہے۔ پھر وہ واپس گھر آئے اور صبح کے وقت اپنے والد سے آسمان میں پوجے جانے والے ان مجسموں کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ بنایا۔ قرآن میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بیان کرتا ہے، جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورہ انعام آیت 74۔ اس گفتگو کے بعد ابراہیم علیہ